السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج آیا ہے ابراہیم کا رزلٹ، ماشاءاللہ سے A1 گریڈ آیا ہے ابراہیم کا، اور بہت خوش تھا ابراہیم۔ صبح ہی صبح مجھے اٹھا دیا، حالانکہ ٹائم بھی نہیں ہوا تھا رزلٹ آنے کا، مگر صبح ہی صبح اٹھ کے بیٹھا تھا۔ ہمارا بھی جب رزلٹ آنے والا ہوتا تھا ہم بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوتے تھے اور بس دعائیں مانگ رہے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمارا رزلٹ اچھا دینا، ہمارا رزلٹ اچھا آئے، ہمارا رزلٹ اچھا ہے۔ لیکن اس کو پتہ تھا کہ میرا رزلٹ اچھا آئے گا، تو بس صبح سے ہی تیار ہو کے بیٹھا ہوا تھا، خود ہی تیار ہو کے بیٹھا ہوا تھا کہ مما چلیں رزلٹ لینے کے لیے۔ دیکھیں پورے نمبر ہیں ماشاءاللہ سے ہر چیز میں، مجھے پتہ ہے اس کے ہر سبجیکٹ میں پورے ہوتے ہیں، تو بس پھر میں نے کہا بس ہٹاؤ، بند کرو، یہ ٹیوشن والی خود چیک کر لیں گی تمہاری۔ کہہ رہا تھا مما ہر چیز دیکھیں گے، دیکھیں A1 گریڈ بنا ہے۔ رینک اس لیے نہیں بن سکا کیونکہ جب ان کے بابا آئے ہوئے تھے نا، جب میرے ہسبینڈ آئے ہوئے تھے، تو ہم لوگ جو ہے نا اس کی چھٹیاں کروائی تھی، ہم لوگ گئے تھے لاہور، کراچی سے نا لاہور گئے تھے، تو اس وجہ سے جو چھٹیاں ہوئی تھی نا، تو وہ پریزنٹیشن جو ہوتی ہے نا، میرا گلا تھوڑا سا خراب ہوا ہے، اگر آواز نہ سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں، کیریاں وغیرہ بہت کھا لی ہے نا، تو وہ جب وہ پریزنٹس پوری نہ ہو نا تو پھر ایبسنٹس کی وجہ سے نا وہ پرسنٹیج اچھی نہیں بنتی ہے، مگر گریڈ اس کا A1 گریڈ آیا ہے ماشاءاللہ سے۔ بہت خوش تھا میرا گولو۔ بس جلدی صبح کا ٹائم گزر گیا، ناشتہ واشتہ کروا دیا بچوں کو، فارغ ہو گئی، میں نے کہا اب جلدی کھانا وانا بنا لیتی ہوں۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا بناؤں، میں نے آلو کی پہلے بچوں کے لیے فرینچ فرائز کاٹی، میں نے کہا فرینچ فرائز بنا کے دے دیتی ہوں بچوں کو، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میں فرینچ فرائز بناؤں گی تو یہ روٹی نہیں کھائیں گے، اور مجھے ایسا ہوتا ہے کہ روٹی نہ کھائے نا تو میرا دل کرتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ان کو روٹی کھلا دوں، ایک ہی چیز کھاتے ہیں یہ لوگ۔ تو پھر میں نے کہا کہ میں نا وہ بنا لیتی ہوں، اسی فرینچ فرائز کی کٹی ہوئی، مما جو ہوتی ہیں پتہ ہے نا کتنی ایکسپرٹ ہوتی ہیں، تو میں بھی اب مما ہوں تو ایکسپرٹ ہو چکی ہوں ابھی۔ میں نے جلدی سے نا اسی فرینچ فرائز جو کاٹی ہوئی تھی اسی میں نے کتلیاں بنا لی، پیاز وغیرہ ڈال کے، ٹماٹر ڈالے، ہلکی سی لال مرچ ڈالتی ہوں، زیرہ، کڑی پتہ اور یہ نمک ڈال کے میں اس کو اچھے سے بھون لیتی ہوں، پھر ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیتی ہوں بنا پانی ڈالے۔ اتنی اچھی کتلیاں بن جاتی ہیں، مزیدار۔ آئل ذرا تھوڑا زیادہ ہی ڈالتی ہوں، مگر مزے کا بہت اچھا بنتا ہے کھانا، اور بچے شوق سے کھاتے ہیں، تو اس لیے پھر میں نے وہی بنا لی، اور میں نے کہا اس سے روٹی بھی کھا لیں گے۔ جلدی میں کام کر رہی تھی، جب ہماری امائیں یہ سب کر رہی ہوتی تھی تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ سب کتنا کرنا مشکل ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے، اور ایسا لگتا تھا ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے کبھی بھی، کیونکہ ذمہ داری ساری ہماری امی کی ہوتی تھی، ہماری والدہ کی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے امی ابو کو ہمارے سر پہ سلامت رکھے۔ میری امی کی آج کل طبیعت کچھ صحیح نہیں رہتی ہے، بس آپ لوگ سب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری امی کو میرے سر پہ سلامت رکھے، میرے ابو کو سر پہ سلامت رکھے، میرے ان کا سایہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ان کی سائے کی جو ٹھنڈک ہے نا وہ ہمارے پاس رہے ہمیشہ۔ مجھے الفاظ کہنے نہیں آ رہے صحیح سے، مگر بس میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے امی ابو کو میرے سر پہ سلامت رکھنا۔ بس یہ سارا میں سالن والن بھی کر رہی تھی، ساتھ ساتھ کام کر رہی تھی، اور یہ میرا گولو مولو جو بچہ ہے نا میرا، اس کا نام میں نے بلو رکھا ہوا ہے، یہ میرا بلو ہے، تو یہ بھی آنا جانا کر رہا تھا۔ کہا مما کھانا پک گیا، میں نے کہا نہیں ابھی نہیں پکا، پک رہا ہے۔ یہ سمجھ رہا تھا میں جو ہے اس کے لیے فرینچ فرائز بنا رہی ہوں لیکن اماؤں کو لگی ہوتی نا روٹی ٹھسانے کی، تو اس لیے اس کو میں نے روٹی میں نے اس کا نا سالن بنا ڈالا فرینچ فرائز کا۔ کہہ رہا مما آپ کو روٹی کھلانے کی لگی رہتی ہے، مجھے فرینچ فرائز کھانے تھے۔ ابھی میں دیکھیے گا روٹیاں بناؤں گی، اتنی بڑی روٹیاں بناؤں گی، میں نے جلدی سر سے نا اتارنا ہوتا ہے نا کام میرے بچوں کو۔ اب جیسے میری اگر 4 روٹیاں بننی ہے تو میں 2 روٹیاں بناؤں گی، اس وجہ سے میں نے اسپیشل توا لیا ہوا ہے۔ یہ اسپیشل توا جو ہے نا میرے ہسبینڈ نے مجھے دبئی سے بھیجا ہے، اتنا اچھا توا ہے ماشاءاللہ سے، بڑا سا توا ہے یہ۔ آپ لوگ میرے چولہے کے کلر کو اگنور کیجیے گا کیونکہ جو اس پہ پرنٹ ہوا تھا وہ سب نہ جل گیا ہے۔ اس چولہے کی آنچ اتنی اچھی ہے، میں نے لاہور سے لیا تھا جب میری نئی شادی ہوئی تھی، ابھی تک ماشاءاللہ سے چل رہا ہے۔ بس اب یہ بھی بول رہا ہے چولہا کہ اب مجھے ریٹائر کر دو، لیکن ہم بھی پوری جان نکال کے پھر یہ ریٹائر کرتے ہیں۔ یہ دیکھو کتنا بڑا میرا نا یہ پیڑا ہے، میں نے اتنے ہیوی پیڑے بنائے ہوئے ہیں، اگر مجھے 4 روٹی بنانی ہوتی ہے تو میں 2 بنا لیتی ہوں ان 2 پیڑوں کی وجہ سے، یعنی کہ یہ پیڑے جو ہے نا اتنے بھاری لے کے، اور اگر مجھے 6 روٹی بنانی ہوتی ہے تو میں 3 بنا لیتی ہوں۔ بڑا توا ہے میرا، بہت بڑا، تو مجھے اتنی اچھی عادت ہو گئی ہے، میں جلدی بنا لیتی ہوں۔ اپنے کاموں کو میں نے نا شارٹ کیا ہوا ہے تاکہ میں بچوں کو بھی ٹائم دے سکوں، پھر اپنے لیے بھی ٹائم نکال سکوں۔ سارا دن پتہ ہی نہیں چلتا کسی بھی چیز کا کہ کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کب کیا کرنا ہے۔ بچوں نے اپنی مرضی سے اٹھانا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے سلانا ہوتا ہے۔ ہم اگر پہلے اٹھ جائیں تو ان کو نہیں اٹھا سکتے، لیکن اگر وہ پہلے اٹھ جائیں تو ہمیں اٹھا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنی
اتنی بڑی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظر نہ لگائیے گا میری روٹی کو، اتنی اچھی روٹی بن رہی ہے ماشاءاللہ سے، ماشاءاللہ۔ اور یہ کھانا جب میں امی کے ہاتھ کا کھاتی تھی نا تو اس کا جو ذائقہ ہوتا تھا اس کی کیا بات ہوتی تھی۔ جب ہم ٹیوشن پڑھ کے آتے تھے تو ہم بولتے تھے کہ امی آج کیا پکایا کھانے میں، تو امی بولتی تھی آج ہی بنایا، ہم بولتے نہیں امی ہم یہ نہیں کھائیں گے، ہم نہیں ٹنڈے کھاتے، ہم نہیں لوکی کھاتے، ہم نہیں دال کھاتے، ہم نہیں چکن کھاتے، ہم گوبھی نہیں کھاتے، ہم یہ نہیں کھاتے، ہاں بھنڈی بنا لیں، کڑی بنا لیں، اس طرح کی چیزیں ہم کھاتے تھے۔ تو جو ہے اب میں یہ سوچتی ہوں کہ وہی نخرے میرے بچے بھی کرتے ہیں، اتنا تنگ کرتے ہیں کھانا کھانے میں، اتنا تنگ کرتے ہیں کہ میں بھی یہ بنا کے لے کے جاؤں گی تو کچھ اور پسند آ جائے گا، کچھ اور بنا کے لے کے جاؤں گی تو کچھ اور پسند آ جائے گا، اور ٹک کے بیٹھ کے نہیں کھاتے، موبائل دیکھ کے کھاتے ہیں۔ حالانکہ موبائل یوزز اتنا منع کرتے ہیں موبائل دیکھنے سے، مگر کیا کریں، اس کے بنا بچے کھانا ہی نہیں کھاتے۔ پھر مائیں مجبور ہو جاتی ہیں، یہ سوچتی ہیں چلو کھانا تو کھا رہے ہیں، اور کھانا ایک سارے بڑے بوڑھے بولتے ہیں، میرے جو یعنی بزرگ ہیں سارے بولتے ہیں کھانا نہیں کھاتا تو چھوڑ دو ان کے حال پہ، بچہ خود کھائے گا، لیکن کبھی بھی نہیں کھاتا، کمزور سے بھی کمزور ہو جاتا، اور مجھے سکون نہیں ملتا ہے۔ کیا آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہے؟ مجھے بالکل سکون نہیں ملتا ہے اگر میرے بچے کھانا نہ کھائیں۔ ہم نا آج کل نا پکنک کی پروگرام بنا رہے ہیں، یعنی پکنک کا نا، کہ گرمی بہت ہو گئی ہے، اس گرمی میں روٹی بنا رہی ہوں نا مجھے پتہ چل رہا ہے کتنی گرمی ہوئی ہوئی ہے۔ اب ہم لوگ نا پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا سارے نا مل کے کہیں سی سائڈ پہ چلے جائیں۔ کراچی تو ویسے ہی ماشاءاللہ سے سی سائڈ سے بھرا ہوا ہے، اتنے سارے سمندر ہیں یہاں پہ، تو ہم یہی پلاننگ کر رہے ہیں، اب انشاءاللہ جائیں گے جلدی۔ یہ اتنی گرمی ہے آج کہ مجھے بار بار پیاس لگ رہی تھی، بار بار پیاس لگ رہی تھی، میں بار بار پانی پی رہی تھی، تو پیاس سے مجھے یاد آیا کہ آپ لوگ اپنے گھر میں، گھر کے باہر، اپنی چھتوں پہ، اپنی گیلریز میں کوئی پیالہ بھر کے، چاہے وہ اسٹیل کا پیالہ ہو چاہے مٹی کا پیالہ ہو، پانی بھر کے رکھ دیا کریں۔ جو روٹی بچا کرے رات کی اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دیا کریں۔ یہ جو پرندے ہوتے ہیں یہ بے زبان ہوتے ہیں، لیکن ان کی زبان ایسی جو اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتی ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے، اس میں وہ اتنی دعائیں دیتے ہیں ہمیں، اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ اس بندے نے ہمیں کھانا دیا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر۔ ہر جو دعا ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے، ہر وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ میں محنت تو کر رہی ہوں ولاگنگ کرنے میں، اور میرے پاس ابھی صحیح سے برتن نہیں ہیں، مطلب جیسے ولاگنگ کے لیے جو لوگ یوز کرتے ہیں جیسے نان اسٹک اور اچھے سے کچن، یہ وہ انشاءاللہ میں سب کچھ آہستہ آہستہ کر لوں گی، لیکن ابھی آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے، آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں کہ میں ولاگنگ کروں اور اچھی اچھی چیزیں لے کر آؤں، اپنی ساری ضروریات پوری کروں۔ ویسے تو میرے شوہر ماشاءاللہ میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں، ان سے میں نے پوچھا، پہلے انہوں نے منع کر دیا نہیں ولاگنگ نہ کرنا، لیکن آہستہ آہستہ میں نے ان کو منا لیا اور وہ مان گئے۔ مطلب انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہ کرنا جس سے میری عزت پہ حرف آئے۔ میں نے بولا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ میں کچھ بھی ایسا نہیں کروں گی جس سے آپ کو کوئی پرابلم ہو۔ تو بس اسی طریقے سے میں بنا رہی ہوں، تو آپ لوگوں کا ساتھ مجھے بھرپور چاہیے، آپ لوگ دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے اور میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکوں اور اپنے بچوں کی اچھی اچھی خواہشیں پوری کر سکوں، سب کچھ اچھا اچھا کر سکوں، اور میں آپ لوگوں کو بھی سپورٹ کروں گی انشاءاللہ۔ میں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں گی اگر میں کامیاب ہو گئی کہ میں کیسے اپنی جرنی بتاؤں گی۔ پھر اب میرا تیسرا ولاگ ہے جو گیا ہے، اس میں ماشاءاللہ سے جلدی مجھے نا ویوز ملے ہیں، حالانکہ ویوز بہت کم ہیں کہ بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، لیکن پھر بھی پہلا جیسا میں نے بنایا تھا وہ بہت ہی بیکار تھا اور بالکل بیکار تھا، لیکن اس پہ ویوز آئے تھے نا بہت کم آئے تھے۔ پھر دوسرا بنایا اس پہ تھوڑے زیادہ ویوز آئے اور وہ تھوڑا اس سے بہتر بنایا۔ جو تیسرا بنایا وہ ان سب سے بہتر بنایا، مگر ابھی بھی وہ اتنا قابل نہیں بنایا، لیکن ان دونوں سے بہتر بنایا۔ اب یہ میرا چوتھا ولاگ ہوگا انشاءاللہ، اس میں مجھے کیمرہ تو پکڑنا صحیح سے آ گیا ہے۔ لگتا ہے کہ ولاگنگ بہت آسان ہے، لیکن اپنی پرسنل لائف میں سے کچھ لمحات ایسے نکالنا جو برے نہ لگیں، مایوب نہ لگیں، اور کچھ لمحات جو ہے جو یعنی کہ آپ کر رہے ہو وہ ان کو اگنور کرنا۔ پھر اس کے بعد کیمرہ پکڑنا سب سے زیادہ مشکل ہے ہر چیز میں کیمرہ پکڑ کے ریکارڈنگ کرنا، پتہ نہیں لوگ کیسے کر لیتے ہیں، لیکن میں بھی عادت ڈالوں گی انشاءاللہ، کیونکہ مجھے بھی پیسہ چاہیے بھائی، کامیاب ہونا ہے مجھے بھی، اور ایک مثال بننی ہے اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کر دے، میں ساری پریشانیاں ختم کر دوں گی۔ میں کہتی ہوں کہ کبھی کبھار کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا بناتا نا تو میں اپنے گھر والوں کی یا اپنے کسی بھی عزیز کی مدد کر سکتی، مگر میرے سپورٹ کی کسی کو ضرورت ویسے ہے نہیں،
لیکن مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کر دے. ابھی تو ڈر ڈر کے جو میں کام کر رہی ہوتی ہوں نا، پھر وہ میں نڈر ہو کے کروں گی جب پیسہ آئے گا. پیسہ اچھے اچھوں کا منہ بند کر دیتا ہے. کیا رشتہ دار، کیا لوگ، سب کچھ صحیح ہو جاتے ہیں. پیسہ آنا چاہیے مگر غرور نہیں کرنا چاہیے. میں غرور نہیں کرتی، لیکن بس میں یہ بول رہی ہوں کامیاب ہو جاؤں میں. جی جناب، میں کھانا وانا کھا کے فارغ ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ میں جو ہے پکنک وغیرہ کے چکر میں لگ جاؤں گی. اس نے اسکول اسٹارٹ ہو جائیں گے اس کے. پھر میں اس کو بازار لے کے گئی، اس کا سارا کورس وغیرہ دلوا کے لے کر آئی ہوں. اور اتنا سارا کورس اور اتنا زیادہ مہنگا آیا ہے اس کا کورس. اور کوئی نہیں، ابھی ان پہ کور وغیرہ چڑھانا ہے. کور وغیرہ چڑھا کے تو اسی لیے میں پہلے لے کر آ گئی، کیونکہ پھر پکنک وغیرہ کا ہو جائے گا، اس کی تیاری کرنی ہے. پھر وہاں سے آ کے تھکان اتنی ہو جاتی ہے اور اس کے اسکول اسٹارٹ ہو جائیں گے. ہر چیز مینیج کرنی پڑتی ہے اس طریقے سے. تو پھر میں اس کو لے کے گئی تھی مارکیٹ، اور پھر اس کی کاپیز وغیرہ، بکس وغیرہ سب دلوا کے لے کر آئی ہوں. اب اس پہ کور چڑھاؤں گی انشاءاللہ. جب ٹائم ملے گا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کیسے کور وغیرہ چڑھا رہی ہوں. اور پھر رات ہو گئی. باقی کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو میں نے نہیں کیپچر کیے، کیونکہ سارے دن بچے اتنا تنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ میرے جو چھوٹے چھوٹے اینجلز ہیں نا، نام کے اینجلز ہیں، ویسے تو یہ شیطان ہیں پورے کے پورے. اتنے شرارتی ہیں، اتنے شرارتی ہیں. لائٹس آف کر دی ہیں اس کے باوجود جو ہے نا یہ اس طرح سے کر رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی غلط بنایا ہو، پھر بھی آپ مجھے لائک کریے گا اور سبسکرائب کریے گا میرے چینل کو. پلیز کیپ سپورٹنگ اس. اور اللہ حافظ.